بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب بیان کیا ہے، لکم تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال کو، من انفسکم تمہارے اپنے نفسوں ہی میں سے، یعنی تمہارے ہی ہم جنسوں سے، تمہارے اپنے اندر ہی سے ایک مثال بیان کی اللہ نے۔ حل کیا ہے، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو، ملکت ایمانکم مالک ہوئے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ۔ یہ محاورہ ہے، ما ملکت ایمانکم یعنی جو تمہارے غلام ہیں، ان میں سے کوئی تمہارے لیے ایسا بھی ہے، من شرکاء جو شریکوں میں سے ہے، فیما اس میں سے جو، رزقنا دیا ہے ہم نے، کم تمہیں، یعنی جو غلام ہے وہ خود مالک کی ملکیت میں ہے، تو اب وہ اس کے مال میں، اس کے اختیار میں شریک تو نہیں ہو سکتا۔ تو حل لکم، یہاں حل استفہام، اسے استفہام انکاری کہتے ہیں کہ اس کا جواب صرف نفی میں۔ تو حل لکم مما ملکت ایمانکم یعنی تمہارے غلاموں میں سے، لونڈیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، من شرکاء جو شریکوں میں سے ہو، فیما رزقناکم اس میں جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ فَأَنْتُمْ پس تم، فِيهِ اس میں، سواء برابر سرابر ہو جاؤ، یعنی وہ پھر شریک بھی ایسا ہو جائے جو کہ تمہارے ساتھ برابر سرابر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تخافونہم اللہ نے تمہاری مثال جو بیان کی ہے، تخافونہم تم ان سے بھی خوف رکھتے ہو، کخیفتکم جیسا کہ خوف ہے تمہارا، انفسکم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے جو حرائر آزاد لوگ ہیں، جس طرح تم ان کے ساتھ شراکت میں خوف زدہ رہتے ہو، یعنی تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے غلام کے ساتھ کی شراکت کے بارے میں بھی اسی طرح پھر خوف زدہ ہوگے۔ حالانکہ غلام جو ہے نا وہ تو شریک نہیں ہوتا، لیکن یہ خوف تمہارے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارا جو غلام ہے وہ تمہارے اختیارات میں، تمہارے مال میں کہیں شریک نہ ہو جائے۔ تو تخافونہم کخیفتکم انفسکم تم ان سے خوف رکھتے ہو جیسا کہ تمہارا خوف ہے تمہارے اپنوں سے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت جو بلند ذات ہے، جو ہر ایک چیز کی خالق ہے، ہر ایک چیز کی مالک ہے، وہ اپنے مخلوق سے کوئی خوفزدہ ہو، اپنے مخلوق کے ساتھ شراکت کوئی اس کی ہو، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل کرتے ہیں، جدا جدا بیان کر کے دلائل دیتے ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اہواء خواہشات کی، ہوا کی جمع ہے اہوا، یعنی خواہشات کی پیروی کی ہے، ہم ان کی، یعنی ان کی جو اپنی خواہشات ہیں، انہوں نے، ظالموں نے اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی
تو کون ہے جو ہدایت دے دے گا من اسے جسے اضل من یہ اسم موصول کہلاتا ہے نا، تو ایک ترجمہ پیچھے سے دیتا ہے اور ایک آگے سے دیتا ہے۔ یہدی من یعنی ہدایت دے گا اسے، من اضل اللہ جسے گمراہ رہنے دیا اللہ نے، جسے اللہ نے ہی بے راہ گمراہ رہنے دیا ہے، تو اسے کون ہدایت کوئی راہ دکھائے گا؟ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے، یعنی کوئی بھی مددگار ان کے لیے نہیں ہے، ناصر من ناصرین۔ فَأَقِمْ پس قائم رکھیے، ٹھیک رکھیے، وجہ کا اپنا چہرہ، اپنی ذات، اپنے آپ کو، اپنا رخ، للدین حنیفہ دین کے لیے یکسو ہو کر، حنفا کہتے ہیں یکسو ہو جانا، اللہ کی جانب یکسو ہو جانے کو حنفا اور حنیف کہتے ہیں، اور اللہ سے ہٹ جانے کو، دوسری جانب شیطان کی یا اللہ کے علاوہ کی جانب ہٹ جانے کو جنفا کہتے ہیں نا، حنفا اور جنفا یہ مقابلے میں آتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کی جانب یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے، فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی اللہ کی جو فطرت ہے اس کے اوپر قائم رہو، الزموا فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہی کو لازم پکڑے رکھو، التی وہ جو فطر الناس پیدا کیا ہے اس نے لوگوں کو، علیہا اس پر، یا اقم وجہک للدین لفطرت اللہ یعنی فطرت جو ہے نا وہ دین ہی کے مقابلے میں آئے، یعنی اس کے بدل میں اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہ، فطرتا میں یہ جو تا کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ یا تو یہ ہے کہ اس کا فعل محذوف ہے، یا پھر یہ منصوب بنزل خافض ہے کہ جو للدین میں لام ہے اس کی وجہ سے اس کو حذف کر کے لفطرت اللہ کا، التی فطر الناس علیہا وہ جس گھر کے اوپر پیدا کیا لوگوں کو، لا تبدیلا کوئی تبدیل کرنا نہیں ہے یا تبدیل بدلنا نہیں ہے، لخلق اللہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی تخلیق کو، یعنی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اب بدلنا نہیں ہے، ذالک الدین القیم یہ دین ہے مضبوط، ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں کے اکثر، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، منیبین الیہ انابا ینیبو انابت ان سے ہے میلان رکھنا ہے، اور یہ نابا ینوبو نوبہ اس کا جو مصدر ہے نوبت ہے نا، نوبت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، نوبت آئی ہے، باری آنا، نوبت مصدر ہے، تو مادہ نابا ینوبو نون واو اور با مصدر ہے، تو منیب اسم فاعل ہے، انابا ینیبو انابتن سے منیب اسم فاعل ہے، جو یعنی کہ جس نے میلان رکھا ہے، جس نے انابت رکھی ہے، منیبین یہ جمع آیا ہے، تو یعنی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی فطرت کی طرف رجحان رکھتے ہوئے، منیبین الیہ اسی کی جانب انابت رکھتے ہوئے، واتقوہ اور ڈرو اسی سے، یعنی اسی کی ناراضگی سے ڈرو بچو، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز کو، ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، فرقو جنہوں نے فرقے کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، دینہم اپنے دین کو، ولا تکونوا من المشرکین اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم یہ جو من الذین فرقوا دینہم بدل آیا ہے مشرکین سے،
تو المشرکین یعنی شرک کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے فرقے فرقے کر دیا ہے اپنے دین کو، وَكَانُوا اور وہ ہو گئے ہیں شیعاً گروہ گروہ ہو گئے ہیں، نصارہ ہو گئے، یہود ہو گئے، ہنود ہو گئے، یہ تو یعنی جنہوں نے یعنی اپنے انبیاء کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو اسی تسلسل میں آگے جو امت مسلمہ ہے اس میں بھی یہ تنبیہ ہے کہ فرقے فرقے نہیں ہونا۔ کل حزب ہر ایک گروہ، بما اس پر جو لدیہم پاس ہے ان کے، فرحون وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ شرک اور فرقہ واریت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو، ضرٌ کوئی تکلیف، ضرر سے ہے ضر، کوئی بھی تکلیف جب لوگوں کو پہنچتی ہے، دعوا تو وہ پکارنے لگتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین الیہ منیبین انابت رکھنے والے بن کر، الیہ اس کی جانب، منیبین الیہ اسی کی جانب میلان رکھنے والے، عناوت رکھنے والے بن کر، ثم پھر اذا اذاقہم جب چکھاتا ہے وہ انہیں، اذاقہ یذیق چکھانا ہے، منہ اپنی جانب سے، رحمتاً کچھ رحمت، جب اللہ اپنی جانب سے یعنی ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، منہ اپنی جانب سے اس نے کوئی رحمت چکھا دی ہے، اذا فریقن تو فوراً ہی ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک کرنے لگتے ہیں، یعنی جو ہی کسی کو رحمت ملی ہے، حالانکہ اس رحمت کا وہ مستحق نہیں تھا، اللہ نے اسے اپنی رحمت اپنی جانب سے دے دی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، توحید کو تسلیم کرے، وحدانیت کے اوپر آئے، تو وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اس میں جو سیاسی اور جغرافیائی تقسیم ہے نا، فرقے جو سیاسی اور جغرافیائی فرقے ہیں، اس نے زیادہ امت کو نقصان دیا ہے۔ لیکفروا تاکہ وہ انکار کر دیں، بما اس کا جو آتیناہم دیا ہے ہم نے انہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ انکار کر دیں، یہ کفر بانا انکار کرنا اور ناقدری اور ناشکری کرنا ہے، کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناقدری، ناشکری، ناسپاسی کریں اور اس کا نتیجہ انکار کر دینا ہے۔ بما آتیناہم اس کا جو ہم نے انہیں دیا، یعنی ہم نے انہیں تو رحمت دی تھی، فتمتعوا تو اللہ نے فرمایا پس وہ رہ بس لیں، فائدے اٹھا لیں، تمتع کہتے ہیں تھوڑی دیر کا فائدہ، تو تمتعوا وہ تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھا لیں، یعنی اس دنیا کا رہنا بسنا وہ گزار لیں، فسوف تعلمون فتمتعوا پس تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون پس جلد تم جان لوگے۔ تو یہ جو خطاب ہے تو پہلے چل رہا تھا غائب کا خطاب، تھرڈ پرسن کا، کہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، پھر فوراً خطاب آ گیا، یعنی سیکنڈ پرسن آ گیا نا، مخاطب ہو گیا، تمتعوا فسوف تعلمون، تو یعنی کہ ایک غصے کا اظہار کر دیا، ام انزلنا علیہم کیا اتارا ہے ہم نے ان پر، سلطاناً کسی دلیل کو، یعنی اب تخاطب سے پھر رخ جو ہے نا وہ اس کو غائب کی طرف لے گیا اللہ رب العزت، یعنی جب درمیان میں ایک دفعہ خطاب کیا تمتعوا فسوف تعلمون، پھر اس کے بعد پھر غائب کا صیغہ استعمال کر دیا، ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے اتارا ہے ان پر کسی دلیل کو، فہوا پس وہ ہے یتکلم گفتگو کر رہا، بما اس بارے میں جو کانوا بہ یشرکون تھے وہ اس کے ساتھ شریک کرتے، یعنی ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری تھی کہ وہ اب وہ اپنی دلیل
پر گفتگو کرتا ہے کہ بھئی ہم تو اس بنا پر شریک ٹھہراتے تھے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم نے چکھایا لوگوں کو رحمتاً کچھ رحمت فَرِحُوا بِهَا تو خوش ہوئے، ریجھ گئے اس کے اوپر، اترانے لگے اس کے اوپر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچی انہیں سیئۃ کوئی برائی بما اس سبب سے جو قدمت آگے بھیجا تھا ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں نے، جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے کیا تھا، آئندہ کے لیے کیا تھا، اسی کی بنا پر جو ان کو مصیبت پہنچی اذا ہم تو فوراً ہی وہ اذا فجائیہ ہے، فوراً ہی ہم وہ یقنطون مایوس ہونے لگتے ہیں۔ قنوطیت کہتے ہیں مایوسی کو۔ یہ سوالات آپ نوٹ کرتے رہیں پھر بعد میں کر لیں۔ اذا ہم یقنطون تو فوراً ہی وہ مایوس ہونے لگے۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یقیناً یہ کہ اللہ یبسط کشادہ کر لیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، الرزق رزق کو یعنی عطا کو، یعنی جو بھی اللہ دے رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ لفظ اگرچہ معروف ہے لیکن اس کا معنی عطا ہے، یعنی جو بھی انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور مال و دولت دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں غور کیا، دیکھا نہیں ہے، ان اللہ یقیناً یہ کہ اللہ ہے، یبسط وہ کشادہ کر دیتا ہے، الرزق رزق کو، عطا کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ اور اندازے سے کر دیتا ہے، نپا تلا کر دیتا ہے۔ آگے جملہ محذوف ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو بسط کہتے ہیں کشادگی کو، اس کا جو الٹ آتا ہے وہ قبض آتا ہے، تنگ کرنا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت یا کہیں پہ بھی اللہ قبض نہیں لایا، یقدر لایا ہے۔ یقدر کا مطلب ہے جتنا ضرورت ہے، اندازے کے مطابق، یعنی تنگ نہیں کرتا اللہ، رزق اندازے سے کر دیتا ہے، یہ جتنا ضرورت ہے اتنا کر دیتا ہے، نپا تلا کر دیتا ہے۔ تو اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا ہے یہ کہ اللہ ہے کہ کشادہ کر دیتا ہے اپنی عطا کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ اور نپا تلا کر دیتا ہے، اندازے سے کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات بے شک کہ اس میں البتہ دلائل ہیں، آیت دلیل کو، نشانی کو کہتے ہیں، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس میں آیات ہیں، دلائل ہیں۔ فآتے پس تو دے، آتے فعل امر ہے، فا حرف عطف ہے، پس آتے تو دے، ذی القربیٰ قرابت والے کو، حقہ اس کا حق، یعنی اجنبی کو حق دینے سے پہلے کہا اپنے قرابت والے کو، رشتہ دار کو اس کا حق دے، کہ رشتہ داروں سے یعنی کہ رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے نا، اس پہ دل تنگ پڑتا ہے، شیطان وہاں پر زیادہ اپنا حملہ کرتا ہے نا۔ فآت ذی القربیٰ حقہ تو دو قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو حق ان کا، والمسکین اور مسکین کو بھی، وابن السبیل اور مسافر کو بھی، یعنی مسکین اور مسافر کے ساتھ تو ہم نیکی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات تو قرابت داروں کے ساتھ ہے نا۔ تو فآت ذی القربیٰ حقہ تو دو قرابت داروں کو حق ان کا، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ذالک خیر یہی بہترین ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یریدون جو ارادہ رکھتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کے چہرے کا، یعنی جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یعنی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، تو جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے یہی بہترین ہے۔ وَأُولَئِکَ اور وہ ہیں، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے، یعنی اللہ ہمیں بھی فلاح پانے والوں میں سے کرے۔ یہاں ہم المفلحون کہا، حصر پیدا ہوا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم اور جو کچھ تم نے دیا ہے، من ربا بڑھوتری میں سے،
ربا کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھوتری کو، اسی کو ہم سود بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ویسے ربا کوئی بھی اپنی جگہ سے، اپنے سطح سے اٹھی ہوئی جو بھی جگہ ہوگی اسے بھی ربوہ کہتے ہیں نا، اٹھی ہوئی جگہ، تو ربا ہے۔ وما آتیتم من ربا، جو بھی تم نے دیا ہے زیادتی میں سے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ تو یہ جو آیت ہے اس پر مفسرین نے جو باتیں کی ہیں کہ جو سود ہے اس کی حرمت تو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی اور دیگر جگہ پر۔ یہاں پر جو فرمایا نا کہ لیربو فی اموال الناس، یہ لوگوں کا جو آپس میں لین دین ہے، بالخصوص جو یعنی کہ تقریبات کے اوپر لین دین ہے، کہ میں نے اپنے یعنی میرے ہاں شرکت کی کسی نے، اے بی سی نے، انہوں نے 50 دیے، تو اب میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو میں بھی ان کو 50 نہیں 100 زیادہ 60 یا زیادہ کر کے دوں گا نا اس کو۔ تو اس کا یہ دو باتیں ہیں کہ میں ایک جو ہے نا آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں، برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ ہو گیا کہ 50 کی جگہ 50 ہی دے دیا تو وہ جس کو دیے ہیں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اچھا اس نے تو اتنے جتنے دیے تھے اتنے واپس کر دیے، کہ بھئی یہ آئندہ نہیں آنا جانا چاہتا ہے۔ تو یعنی یہ جہالت کی بات ہے نا، لیکن یہ ایک نیوندرا جسے کہتے ہیں آپ، بالخصوص شادیوں کے اوپر کاپی لے کے بیٹھتے ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے سارا نا، تو یہ نہیں۔ ایک ہے تحفے کا لینا دینا، وہ اور بات ہے۔ تحادو تحابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا حکم دیا ہے۔ اور ہدیہ دینا کبھی بھی ہو سکتا ہے، تقریبات پر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہدایہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ جو نیوندرا دینا ہے، یہ رسومات ہیں، تو یہ یہاں اس آیت میں یہ مراد ہے۔ جو لینا دینا لوگوں کا آپس میں چلتا ہے، پھر اس میں بڑھوتری چلتی ہے، تو یہ نیوندرا وغیرہ یہ تو یہ ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتری تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو بھی تم نے دیا ہے زکوٰۃ میں سے، یہاں زکوٰۃ اصطلاحی مراد نہیں ہے، یعنی جو بھی اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے صدقہ کیا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو بھی تم نے پاکیزگی کے لیے ادا کیا ہے، صدقہ وغیرہ دیا ہے، تریدون وجہ اللہ، تم ارادہ رکھتے ہو اللہ کی رضا کا، اللہ کے چہرے کا، اللہ کے دیدار کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ لوگ ہیں جو کہ بڑھائے جانے والے ہیں۔ مضعف جو زیادتی کرنے والے ہیں، جن کے لیے زیادتی کی جائے گی، تو اللہ ہمیں یہ جو مضعف ہیں ان میں سے رکھے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں عطا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من کوئی ایسا جو یفعلو کر سکتا ہو، من ذالکم ان میں سے، من شیئن کچھ بھی، یعنی کہ وہ تمہیں پیدا کرے، تمہیں رزق دے، تمہیں مارے، تمہیں پھر زندہ کرے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، یعنی یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سے، اللہ اس سے پاک ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے، عما اس سے جو، عن اور ما ہے، اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شرک سے، فرقہ واریت سے، امت کے اندر تقسیم سے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ نے یہاں پہ